محترم جناب حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب جو نہایت تفصیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ مدلل گفتگو فرما رہے تھے، ایک بات حکیم صاحب نے بیان فرمائی کہ احساس، ادراک، حرکات اور باقی چیزیں جو ہے وہ الحاقی خلیات میں نہیں ہوتی۔ صابر صاحب نے اس کو تحریر بھی فرمایا ہے۔ میں نے حکیم صاحب سے پہلے اس گفتگو کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو الحاقی خلیے کے اندر احساس موجود ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی نشو و ارتقاء کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ باقی خلیوں کے ساتھ مل کر بھرتی کا کام کرتا ہے۔ کہاں پر کم، کہاں پر زیادہ، یہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور باقی خلیات کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کیسے چلانا ہے اور کتنا اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ سارا ایک سسٹم، پورا نظام اس میں موجود ہے۔ اس کا تغذیہ، تنمیہ، تولد موجود ہے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ اسی کی وجہ سے تو باقی خلیے پیدا ہو رہے ہیں۔ البتہ الحاقی خلیوں میں تمام خلیات کو اعتدال میں رکھنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ اگر حرارت اتنی زیادہ ہو جائے اور یہ الحاقی خلیات اس کو بیلنس نہ کر سکیں، صرف اعصاب کے اوپر نہیں ہے، اعصاب کا کام ہے احساس دینا۔ ساری حرارت کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو الحاقی مادہ چاہیے، نہیں تو عضلات تو بہت جلدی گرم ہو جائیں، غدد تو جل جائیں، اعصاب متاثر ہو جائیں تو گرم ہو کر اس گیس کی صورت میں بھاپ بن کے اڑ جائیں۔ تو یہ ساری جو برداشت کرنے کی جو ہماری قوت ہوتی ہے، اس کے پیچھے الحاقی مادے کی بیس ہوتی ہے، اور اس کا تعلق تمام فعلیاتی نظام کے ساتھ ہے۔ اس میں احساس بھی ہے، ضرورت کے مطابق اپنی حرکت بھی ہے، لیکن ایک ہڈی دوسری ہڈی کی طرف تو نہیں جاتی، لیکن ہڈی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، سکڑتی ہے۔ ابھی حکیم یعقوب عطر صاحب موجود تھے تو ان کے دونوں ہاتھ کو اگر آپ ملاتے تو ایک بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا۔ اسی طرح بہت سے مریض آپ کو ملیں گے، کسی کی ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے۔ کوئی مشاہدات کو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی حکیم صاحب نے ایک بیان فرمایا کہ آپ نے خود دیکھنا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خود دیکھنے کی عمر تو بعد میں آتی ہے، پہلے ابتدائی طور پر طلباء کو دکھانا چاہیے، نئے دوستوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز اس طرح بیان کیا اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ جب ابتداً دو چار چیزیں ہم دکھا دیں گے تو پھر وہ آگے خود دیکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہم دوست احباب سے اگر ذکر کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی عنوان پر کسی موضوع کا تعین کرتے ہیں اور اس کی تقسیم کرتے ہیں اس کے مختلف چیپٹرز کو، تو اس میں اپنے حصے کا اگر میں کام کرتا ہوں تو باقی حضرات کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور خود میرے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ اگر مجھے سب کچھ یہ کہا جائے کہ سارا آپ نے کر کے لانا ہے تو ظاہری بات اتنا وقت نہیں ہوتا۔ پھر جو میرا عنوان ہے میں اس میں اپنے عنوان میں رہنے کی بجائے باقیوں کو بھی ادھر ادھر سے لے لیتا ہوں، تو پھر باقی لوگوں کے لیے گنجائش نہیں بچتی۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ اگر سمجھتے ہیں، کوئی مقرر یہ سمجھتا ہے کہ اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس کا سیاق و سباق مجھے بیان کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ میں کس کے لیے کیا بتا رہا ہوں، تو مجھے پیچھے بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ پچھلے عنوانات میں سابقہ مقرر یہ ساری گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم نے صرف اپنے مطلب کی اور اگلی بات کرنی ہے، تاکہ وہ ایک تو ریپیٹیشن بھی نہ ہو، اور دوسرا کم سے کم وقت میں بندہ فارغ بھی ہو جائے۔ اور جو کڑی در کڑی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبادیات طب میں امور طبیہ کے تحت یہ بات بیان کی ہے کہ اگر انسان کے دماغ میں ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ 1 2 3 4 کے حساب سے آپ رکھتے جائیں گے تو دماغ اس کو قبول کرتا جائے گا۔ لیکن آپ کچھ وقت کے بعد 2 4 کے بعد آپ 9ویں 10ویں 12ویں 20ویں 30ویں 34 40ویں رکھ دیں گے تو دماغ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ ہم سمجھا نہیں پاتے کسی کو یہ بات۔ اور اس کے علاوہ
سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارے الحاقی خلیات ہوتے ہیں وہ کیفیات کو بھی محسوس کرتے ہیں، موسم کے حساب سے وہ اپنے باڈی کے ٹمپریچر کو بھی مینٹین کرتے ہیں، اس میں اعصاب، عضلات، غدد اور الحاقی مادے چاروں شامل ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عضلات اگر اپنا فعل انجام دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ گندے ہوئے اور جڑے ہوئے باقی سیلز اپنا کام نہ کر رہے ہو، وہ بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی حرکت غالب ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ عضلاتی حرکت ہے۔ اس میں باقی سے اعضاء احساس کی حرکت بھی موجود، احساس بھی ہوتا ہے، اس میں حرارت بھی ہوتی ہے اور فعلیاتی خلیات کا تعاون بھی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر حرکت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں فعلی خلیات، یہ الحاقی خلیات نہ ہوں تو آپ کو حرکت کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتی ہے، حرکت زیادہ دیر کی نہیں جا سکتی۔ اگر عضلات کے بنیاد میں الحاقی خلیہ ہوتا ہے تو زیادہ دیر تک آپ حرکت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی الحاقی خلیہ جسم میں زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، تو عضلاتی سیل زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو موٹاپا ہوتا ہے، جو جن کے جسم بھاری ہوتے ہیں وہ زیادہ نہ دوڑ سکتے ہیں نہ زیادہ حرکت کر سکتے ہیں، جلدی تھک جاتے ہیں، سانس لینا پڑ جاتا ہے، باڈی پھر زیادہ سانس لینے کی صورت میں جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ وہ حرارت کیا کرتی ہے؟ وہ جا کے الحاقی سیلز کو یا باقی چیزوں کے جو ایک تو انقباض ہو رہا ہوتا ہے اس کو نرم کرتی ہے، اور الحاقی سیلز اور الحاقی ٹیشوز کی جو سختی ہوتی ہے اس کو نرم کر رہی ہوتی ہے، بار بار لمبا لمبا سانس آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم الحاقی مادے کی حقیقت کو سمجھیں گے تو فعلیاتی خلیات، ٹیشوز اور اعضائے رئیسہ کی صحیح ترجمانی، اس کے افعال کی صحیح حقیقت ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو ورنہ تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بہت سے ایسے اعضائے رئیسہ کے افعال ہیں جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جب امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں تجربات کی دنیا میں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو اپنے موضوع کے بعد عرض کروں گا، تو ایک تسلسل ہے وہ میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دیگر مقررین حضرات کر چکے ہیں، لیکن حکیم صاحب کا فرمانا ہے کہ وہ ریپیٹیشن نہیں ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریکال کر لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات نے الحاقی مادے پر گفتگو کی ہے۔ اب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختلف اقتباسات ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں تمام معلومات کی روشنی میں، تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحقیقات اعادہ شباب صفحہ نمبر 39 پر تحریر فرماتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس جو یہ کتابیں ہیں سنگل ہیں، حضرت نے جو حوالہ جات دیے ہیں وہ بڑی کتاب سے دیے ہیں، کچھ ایک کے جو ہے نا وہ سنگل کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے تو گویا تخم اپنی غذا کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے اور بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر رحم مادر میں تقریباً 9 سے 10 ماہ خون سے غذا حاصل کرتا ہے۔ ایک تو والد کے نطفہ میں الحاقی مادہ موجود ہوتا ہے، دوسرا رحم مادر کے خون میں بھی الحاقی مادہ موجود ہوتا ہے، اور صرف الحاقی مادے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ موضوع آج الحاقی مادے کا، ورنہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تقریباً 9 سے 10 ماہ خون سے غذا حاصل کرتا اور نشو نما پاتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 42 پر فرماتے ہیں کہ قیام نطفہ کے وقت حرارت غریزی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی پر زندگی قائم ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جہاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نطفہ کے قیام کے وقت میں صرف حرارت غریزی کا ذکر کیا ہے، لیکن صابر صاحب کی اگر ساری کتاب کو پڑھیں تو یہاں پر حرارت غریزی اور رطوبت غریزی دونوں شامل ہیں، اور دونوں کی یہاں موجودگی اور قیام ضروری ہے۔ تو اسی پر زندگی قائم ہے، یعنی حرارت غریزی اور رطوبت غریزی پر زندگی قائم ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، یا حرارت ختم ہو جائے یا رطوبت ختم ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زندگی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر آپ فرماتے ہیں کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 بنیادی اعضاء، نمبر 2 حیاتی اعضاء، نمبر 3 خون۔ اب بنیادی اعضاء، حیاتی اعضاء اور خون، جب بھی آپ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں گے، آپ نے جب بھی جسم کی تقسیم کی ہے یہ 3 چیزیں بیان کی۔ جو بھی کتاب اٹھا لیں، جب آپ لکھتے ہیں کہ نظریہ مفرد اجزاء کی
کا تشریحی خاکہ جب بیان فرماتے ہیں یا جو بھی، تو یہ 3 چیزیں لازمی بیان کرتے ہیں: بنیادی اعضاء، حیاتی اعضاء، خون. ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے بغیر اپنا فعل سر انجام دے ہی نہیں سکتے. بنیادی اعضاء فعلی حیات کے بغیر، فعلی اعضاء خون کے بغیر، اور یہ دونوں بلکہ خون کے بغیر نہیں چل سکتے. بنیادی اعضاء میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ہڈی، رباط، اوتار بنتے ہیں. اس کی اصل الحاقی مادہ کنیکٹو ٹیشوز سے ہوتی ہے، اور یہ وہ لیس دار مادہ ہے، قدر گاڑا گوند کی طرح لیس دار. اگر آپ کسی گوند میں پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں تو اس کے اندر چیپ ہوتی ہے، لیس ہوتی ہے. اس میں ابھی ہم 100% یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی فیٹس کے اجزاء یا کوئی باقی چیزیں موجود ہوں گی، کیونکہ اس کا تجربہ نہیں، لیکن علم یہ بتاتا ہے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ الحاقی مادہ بھی کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے الیکٹران مائکروسکوپ لائیں، پھر اس کے بعد ہم وہ کریں، پھر پورا میڈیا کو اکٹھا کریں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہاں جی پہلے تو یہ الحاقی مادہ لیسدار ہوتا تھا، میٹرکس کا جو مادہ ہے وہ. اب ہم نے تحقیق کیا جی اس کے اندر گلوکوز بھی ہے، اس کے اندر فیٹس بھی ہیں، اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں. بھائی یہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا، کیونکہ علم واضح طور پر بتا رہا ہے. اور یہی بات ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نمائش نہیں کی، انہوں نے دکانداری نہیں بنائی، انہوں نے جو تحقیق کی انہوں نے آپ کو لکھ کر دے دی. تو جو آج کل کا جو میڈیا ہے وہ یہ کیا سائنسدان کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا کر وہ تحقیق ریسرچ کے نام پہ بیان کرتے ہیں، جبکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ اتنی بڑی تحقیق ہمارے سامنے پیش کر دی. اور یہ بے قدری ہے ایسی قوم کے لیے جنہوں نے اتنے بڑے سائنسدان کی اتنی بڑی تحقیقات کو ابھی تک نظر انداز کیا ہوا ہے. اور ذلت اور پستی آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. صرف ہم اپنے شعبے کی بات کر رہے ہیں. آگے بیان فرماتے ہیں کہ خون یہ مرکب عناصر اور حامل روح طبی اور حامل حرارت ہے. یہ مرکب، اب یہ اتنی بڑی تعریف ہے، اگر اس کو ہم صرف ان دو لفظوں کو تشریح کرنا شروع کر دیں تو کتنی بڑی کتاب لکھی جا سکے. یہ مرکب عناصر اور حامل روح طبی اور حامل حرارت ہے. عناصر کی آپ تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تقسیم کریں، ان کی وضاحت کریں، ایک ایک چیز کو آپ کاؤنٹ کریں کہاں جاتا ہے. کوئی ایسا عنصر نہیں جو خون میں نہ ہو. اور حامل روح میں امر ربی بھی آ گئی ہے. روح میں گیسز بھی موجود ہیں، اور جسم کی جو نفسانی، حیوانی اور طبعی جو قوتیں روحیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور اس میں حرارت ہے، رطوبت سے بھی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سردی سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے، تری سے، خشکی سے. حرارت تو خود حرارت پیدا کر ہی رہی ہے، وہ تو سامنے سے ظاہر ہے. ٹھنڈ کے موسم میں اگر کسی چیز کو آپ اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں تو باہر وہ ٹھنڈا ہوگا، جب ہاتھ اندر لگائیں گے تو اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں اندر سے گل چکی ہوتی ہیں، باہر ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس کا موقع نہیں تشریح کا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عناصر حامل روح طبی اور حرارت کا حامل ہے، جس سے ہمیشہ بنیادی اور حیاتی اعضاء کو غذا ملتی رہتی ہے. واضح بات ہے، خون کے بغیر کسی کو غذا ہی نہیں مل سکتی. جس طرح ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے خلیے پھر سے بڑھ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح گوشت اور غدد کے خلیے بھی بڑھ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں. کمی صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے درمیان ایک گرہ سی پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے ان میں بجلی کی روح پورے طور پر گزر نہیں سکتی. جیسے کہ ایک تار ہے، اس کے اندر جوڑ ہو اور جس تار میں جوڑ نہ ہو تو بجلی کی روانی، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ تار میں جب جوڑ ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، یا اس کی ترسیل جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے لہروں کی، بجلی کی. مزید لکھتے ہیں کہ اعضاء اصلیہ بھی دوبارہ بن جاتے ہیں، جن کی مثال دانت ہیں. یعنی اگر جسم میں ان کا مادہ کافی مقدار میں ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی نکل آتے ہیں. اسی طرح ناخن اور بال ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں. رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ چوتھے ہضم کے بعد پیدا ہوتی اور جسم میں جذب ہوتی ہے، اور اعضاء بننے یا حرارت غریزی کی غذا بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور کم و بیش
یہ ہمیشہ تیار ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اعضائے اصلیہ میں حرارت غریزی اور رطوبت غریزی ہمیشہ بنتی رہتی ہے اور پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس سے ہمارے جسم کے اعضاء بنتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے بال اور ناخن نہ بڑھتے ہوں۔ ہاں، کسی کی جلدی بڑھتے ہیں، کسی کے دیر سے بڑھتے ہیں۔ جب ناخن میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں آ رہی ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے پہلے کوئی کچھ کہتا ہے بھی اگر ناخن میں یہ ایک دراڑیں ہیں لمبی لائنوں کی طرف، ایک ہے اس طرح عرض میں آتی ہیں، دونوں میں فرق ہے، اور ان میں حرارت، رطوبت اور یبوست کے اثرات کی وجہ سے یہ بنتی ہیں۔ کسی میں گڑھے بن جاتے ہیں، کسی کے ناخن موٹے، کسی کے پتلے، کسی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بیٹھنے کے ہیں اس میں کثرت رطوبت کی وجہ سے نیچے چمچ کی طرح بن جاتے ہیں، اس میں ناخن پتلا ہوگا ہمیشہ۔ اگر وہ ناخن سخت بھی ہے اور درمیان میں گڑھا بھی ہے تو وہ ضرور سرد اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، اعصابی اور عضلاتی دونوں چیزیں استعمال کریں۔ میں نے 12 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اب ہم جوانی، صحت، قوت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں ہمیں چاہیے؟ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی۔ اگر ہم اس کو پیدا کر احتیاط کے ساتھ غذا کا، افعال کا جائزہ لیں، مریض کی مناسب غذا، اس کی حرکت، ورزش وغیرہ اور خوراک کا دھیان رکھیں تو یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اسی رطوبت پر زندگی اور جوانی اور صحت اور خوبصورتی کا دار و مدار ہے۔ جب اس میں کمی بیشی، خرابی اور فساد واقع ہوتا ہے تو مرض اور بڑھاپا پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ جسے ہم رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ کہتے ہیں وہ خلیہ کا مادہ حیات ہے، پروٹوپلازم، ابھی بات چیت انہوں نے کی ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ جتنے بھی اعصابی، عضلاتی، غدی خلیے ہیں ان میں الحاقی خلیے کا عنصر، اس کا پارٹ بھی اندر موجود ہے، اور جو الحاقی خلیے ان میں باقیوں کے پارٹس موجود ہیں، اور دونوں یہ آپس میں، کیونکہ یہ میسنجرز بھی ہیں، ٹرانسپورٹرز بھی ہیں، ان کے اندر ڈی این اے کے اندر ساری معلومات موجود ہوتی ہیں، اور ان کا آپس میں اسی وجہ سے تعلق بھی رہتا ہے۔ اسی بات پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے اگر ماحول کا جائزہ لیں، 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو غذا میں کیا تھا؟ سادہ غذاؤں میں گھروں میں جانور ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، مرغیاں پالتے تھے، اسی کا دودھ ہوتا تھا، اسی سے غذا استعمال ہوتی تھی، اناج کا استعمال بہت کم ہوتا تھا، فروٹ ہوتے۔ اس وقت الحاقی مادہ بننے کی جو مقدار تھی جسم میں وہ کم تھی، اور اب الحاقی مادہ اتنا تیزی سے بن رہا ہے، چینی، ڈالڈا گھی اور بیکری، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، اور جس کی ایک ایک بات پر آپ کہتے ہیں واہ واہ سائنس، اس سائنس نے ہمارے قدم قدم پر ہماری قبر کھود رکھی ہے، اور ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے یا ایسی غذاؤں میں الجھا دیا ہے کہ جو پہلے لوگ جو سادہ غذا کھا کے 120 سال ان کی عمر ہوتی تھی، ہم ہر چیز کھا رہے ہیں جس کے بارے میں بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں صحت کے بارے میں، یہ یوں تو، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو اسی سائنس نے گڑھے کھود رکھے ہیں جن کو سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے سامنے کھودا گیا ہے، لیکن بات اس کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ہم میڈیا کے خلاف یا اپنے جو انگریز سائنسدان ہیں ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان میں چند ایک لوگ جو مخلص ہیں جنہوں نے تحقیقات پیش کر کے آپ کو بتا دیے کہ یہ چیز ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، لیکن جو ان کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں یا جن کا پوری دنیا میں تسلط ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی قیمتی ابھی تک جو تحقیقات ہیں وہ عوام تک آنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ تو یہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ وہ تو انسانی قاتل اور ظالم جابر ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے دبا رکھی ہے، روک رکھی ہے۔ اور میں یہاں تک دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو تحقیقات نیٹ پہ آ جاتی ہیں ان کو بھی غور و فکر کر کے پڑھا کریں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی منافقت بھی ساتھ شامل کی ہوتی، بہت بات پیچھے ٹھیک آ رہی ہوتی، آگے ایسے وہ کر دیتے ہیں کہ جو نتیجہ نکالنے والا یا تحقیق کرنے والا جو محقق ہوتا ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس لیے نیٹ پر پڑھی ہوئی ہر چیز کو مصدقہ نہ سمجھیں، اس کو اصول و فطری اصولوں کے مطابق پرکھ لیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر فرماتے ہیں کہ ہر حیاتی مخلوق کی بناوٹ دو قسم کی ہوتی ہے،
نمبر 1 بنیادی خلیات، نمبر 2 فعلی خلیات۔ بنیادی خلیات میں اعصاب و عضلات نہیں پائے جاتے۔ بنیادی خلیات کی بناوٹ لیس دار اور ریشہ اور عرضی مادہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے بھی اس حوالے کو کوٹ کیا ہے، جو خاکی مادہ کہلاتا ہے۔ اس کی ترکیب میں کاربونیٹ اور فاسفیٹ آف لائم اور دیگر قسم کے نمکول کے ساتھ، جن میں چونے کی خاصیت ہوتی ہے، پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم اس بات کو اب سمجھ چکے ہیں، بہت سے مقررین آئے ہیں، انہوں نے آ کے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ عرضی مادہ ہے اور اس کا تعلق زمین سے ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے، اس کا تعلق خاصیت مزاج کے اعتبار سے سرد خشک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ لیس دار ہے اور ریشہ دار ہے اور عرضی مادہ سے ہوتی ہے اور یہ خاکی مادہ ہے۔ اس کی ترکیب میں فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں بھی اگر ہم اس کو غور و فکر کریں گے تو اور بھی کئی چیزیں اس میں آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن وہ تحقیق پر ہے۔ لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور آگے اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس میں آگے نئی چیزیں تلاش کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہی مادہ جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ہڈی بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ مادہ مخلوقات میں بنیاد کا کام دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو بنیادی مادہ اور بنیادی خلیہ کہتے ہیں۔ انسان میں یہ الحاقی نسیج دیگر انسجہ کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں بنیادی اعضاء اسی سے بنتے ہیں۔ جو چیز قدرت نے جتنی وافر رکھی ہے تو سمجھ لیں جسم کو، کائنات کو اس کی اتنی ہی ضرورت ہے، اور یہ بہت سارے جو نقصانات ہمارے فعلی خلیات میں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے الحاقی خلیات ہیں وہ ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ بہت سے زہریلے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو استعمال انسان کر لیتا ہے، یا بہت سے آج کل ڈاکٹروں کے پاس جب انسان جاتا ہے دوائیاں زہریلی ترین استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بچت ہو جاتی ہے۔ وہ بچت اسی سسٹم کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ سسٹم جسم کے اندر نہ ہوتا تو سانپ غدہ تو بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، وہ تو فوراً اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں اور فوراً خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تیز ترین ادویات یا زہریں ہیں یہ ہمارے خلیات کے بنیادی ڈی این اے اور اس کے نیوکلس کے برباد کرتے ہیں، تو بہت جلد پھر ہمارے گردے اور جگر اور باقی چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ بستر پہ چلے جائیں۔ انگریزوں جنہوں نے کبھی دیسی دوا نہیں کھائی، ان لوگوں کے تجربہ، ان کے آپ علامات کو نوٹ کریں، ان کی غذاؤں کو دیکھیں، ان کے اندر زیادہ تر دوائیوں کی مار ہوتی ہے۔ غذا کا تو اس سے پوچھ لیں کیا کھانا، کچھ جو مرضی کھاؤ، کوئی ترتیب نہیں۔ البتہ دوائیاں وہ کہتے ہیں 10 12 20 یہ روز کھانی ہے، اور وہ جو مریض ایلوپیتھی سے آتا ہے اس کے جسم میں غذا تو کم، دوائیاں ہی دوائیاں ہوتی ہیں، تو ان کو پہلے غذا پر لانا چاہیے، دوائیاں بند کرنی چاہیے۔ ان کے جسم میں تقریباً تمام چیزوں کو جس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، خاص طور پر جو تحریک غالب ہو اس کے مطابق۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی آتا ہے کہ جب اطباء قدیم نے اور ہمارے جو اکابر اطباء کرام گزرے ہیں، انہوں نے جب نسخہ نویسی کی ہے تو انہوں نے بہت سی ایسی خاص اجزاء اور خاص ادویات کسی خاص عضو کے لیے بھی لکھ رہے ہیں، تو اس میں باقی اعضاء کی رعایت کو رکھتے ہوئے دیگر ادویات بھی ڈالی ہے۔ ہم جب نیا نظریہ پڑھتے تھے ہم کہتے تھے کہ انہوں نے اعصابی بھی ڈال دی، عضلاتی بھی ڈال دی، ردی بھی ڈال دی، لیکن ہم اس کو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بڑے اطباء کرام نے جو ایک نسخہ درست کیا ہے اس میں جو دیگر مزاج کی ادویہ ہیں انہوں نے کتنی مقدار میں رکھی اور وہ انہوں نے کس مقصد پر استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم اس نسخہ نویسی کو اور ان کے مرکبات کے نظام کو سمجھ لیں کہ کسی عضو کے لیے انہوں نے نسخہ ترتیب دیا اور اس میں کون کون سے اجزاء رکھے ہیں، اسی پر غور و فکر کرنے سے انسان کا جو ہے وہ لیول اتنا بلند ہو جاتا ہے نسخہ نویسی کا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ انسان میں یہ الحاقی نسیج دیگر انسجہ کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں بنیادی اعضاء اسی سے بنتے ہیں، اور الحاقی مادہ دیگر اعضاء کی مصنوعی دیگر اعضاء کی مضبوطی کے کام بھی آتا ہے، جس سے باقی انسجہ اگر تحلیل ہو جائیں تو جسم الحاقی مادہ ایک چھلنی یا جالی دار تاروں کی مانند رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آپ جالی کا انسان بنا لیں تو سمجھ لیں کہ وہ الحاقی خلیوں کا انسان صرف تاروں سے، اگر باقی چیزیں ہٹا لیں گے تو وہ ساری جالی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ الحاقی خلیوں پر جسم قائم ہے۔ بچپن میں الحاقی مادہ جسم میں بہت کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے نسیج الحاقی میں سختی نہیں پائی جاتی، اور بچوں میں
بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، جو جو بچہ جوان ہوتا ہے الحاقی نسیج یا خاکی مادہ زیادہ اور سخت ہوتا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ مادہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک طرف اعضائے انسانی لکڑی کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور افعال و حرکات میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مادے کے بڑھنے سے مجرا اعضاء کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک اعضاء سے دوسرے اعضاء تک جو سیلز، کیمیکل، جو کیفیات، جو منرلز جا رہے ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب رکاوٹ آتی ہے تو پھر وہاں پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس رکاوٹ کے باعث جلد پر جھریاں اور بڑھاپا غالب ہو جاتا ہے۔ جوانی میں الحاقی خلیات ہمیشہ نئے خلیات ریڈ سیل، وائٹ سیل اور ایپیتھیلیل سیل میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جوانی میں الحاقی خلیات ہمیشہ نئے خلیات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اعصابی بھی بن جاتے ہیں، عضلاتی بھی بن جاتے ہیں، غدی بھی بن جاتے ہیں۔ بیس ان کی ایسی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور تخلیق کا ایک بہترین مظہر ہے۔ ہم اس سے سمجھ نہیں پاتے۔ ہم کسی ایک مادے سے ایک چیز تو بنا لیتے ہیں، لیکن ایک مادے سے بہت ساری چیزیں بنا لینا یہ قدرت کے خالق کے کائنات کی خاص ربوبیت ہے اور اس کے خاص شاہکار ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں تھوڑی بہت، جس میں ہم اس کی عظمت کو سلام کر رہے ہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں کھلیں گی، پھر ہم کہیں گے او ہو، یہ تو ہمیں اتنا سا کروڑوں میں سے صرف ایک ہی چیز نظر سمجھ آئی تھی، اور وہ بھی پوری سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ پرانے خلیات تحلیل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات لے لیتے ہیں۔ 40 سال کی عمر تک یہ عمل جاری رہتا ہے، مگر اس کے بعد یہ خلیات کا اضمحلال یعنی تحلیل ہونا، گھلنا، ضائع ہونا تو جاری رہتا ہے، مگر نئے خلیات کی تکوین یعنی کہ ان کی پیدائش عمل میں نہیں آتی۔ اب جوانی میں ایسی کیا چیز ہے جس سے نئے خلیات آتے رہتے ہیں اور جو 40 سال کے بعد نہیں آتے؟ اس چیز کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ جو جوانی میں ہے اس میں جذبات ہیں، شوق ہے انسان کا، اور اس میں حرکت ہے، حرارت ہے، جذبہ ہے، کچھ کرنے کا ایک عزم ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر زندگی پیدا کرتی ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعصاب کے بیان میں ایک جگہ فرمایا کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ اعصاب میں نئی زندگی اور نئی روح پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ خدمت جو ہے نا یہ انسان کے دماغ میں، اس طرح عضلاتی چیز جہاد بھی ہے، اور ایثار بھی ہے کہ اپنے حصے کا دھس کسی اور کو دے دینا۔ یہ بھی انسانی زندگی میں بہت سی نئی چیزیں، نئے جذبات اور نئی زندگی پیدا کرتی ہے، کیونکہ لے کر زندہ رہنا تو ہر کوئی جانتا ہے، کسی کو دے کر زندہ رہنا اور خوش ہونا اور اسی میں اپنے آپ کا عزت اور فخر محسوس کرنا، یہ ہر بندہ نہیں جان سکتا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہو یا جنہوں کی بڑوں نے تربیت کی ہو۔ اور 40 سال کی عمر تک دماغ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کی ترقی، اس کی تعمیر، اس کے تغذیہ، اس کی تعمیر جو ہے وہ 40 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جتنی پیچھے قوت ہوگی وہ سٹیبل رہے گا، پھر اپنی قوتوں کے اعتبار سے آہستہ 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 وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعصاب کی جو زندگی ہے وہ 40 سال تک بڑھتی ہے۔ تو اعصاب جو ہے عضلات کی نسبت کمزور ہے، غدد جو ہے وہ دونوں کا تغذیہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ عضلات کی لائف اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ کہاں تک ہے اس کے لیے اب دلیل لانی پڑے گی، لیکن علم یہ بتا رہا ہے کہ اعصاب سے عضلات کی لائف زیادہ ہے۔ اور اگر ہم ریڈ سیل اور اعصابی سیلوں کی خلیوں کی جو زندگی کا تعین کرتے ہیں تو اس سے بھی ریڈ سیل کی لائف زیادہ ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیات کی جو عمر ہے وہ تقریباً 2 سال لکھی ہے ایک جگہ۔ تو آج کل یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ ہے، تو ظاہری بات ہے پہلے نیچرل ڈائٹ تھی اس کے حساب سے وہ 2 سال تھی، اب جس طرح کی غذاؤں پہ ہمیں ڈال دیا ہے تو 6 ماہ کیا 3 سال، 3 ماہ یا 2 ماہ بھی مشکل ہے۔ اور اس کے بعد دماغ اور اعصاب گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا 40 سال کے بعد جسم مرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم نمو کی اس قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے نئے خلیات کی تکوین ہوتی ہے۔
40 سال کے بعد ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر قوا برابر گرتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ 40 سال کے بعد جسم کو بدل ما یتحلل اس قوت کا حاصل نہیں ہو پاتا جس قوت کا بدل ما یتحلل 40 سال کے اندر انسان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو امنگ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ایک انسان کے اندر ایک عزم ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہمارے اعصاب کو، عضلات کو، غدد کو نئی زندگی دیتی ہیں۔ صرف غذا ہی نہیں ہے، جذبات بھی انسان کو زندگی دیتے ہیں۔ اور الحاقی خلیوں کی ایک مثال میں آپ کو یہ دوں، جو لوگ جمناسٹک کرتے ہیں اور اب اعضاء کو مختلف اینگلز میں اور پیچھے تک موڑ لیتے ہیں، اعضاء کو ایسے پھیلا لیتے ہیں، ان کے جسم میں بھی الحاقی مادہ کم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے جمناسٹک کا کوئی کام کر رہے ہیں یا ان کا کوئی شعبہ ہے، ان میں کوئی آپ کو موٹا بندہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بھاری بندہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ان کا جسم اگر بھاری ہوگا تو وہ جو افعال سر انجام دے رہے ہیں وہ تو نہیں دے سکتے، ان کے اعضاء اتنی لچک کے ساتھ تو حرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم جسم میں الحاقی مادے کو اعتدال پر رکھیں اور اس کی حرکت، حرارت اور رطوبت کو اعتدال پر رکھیں، ورزش سے، غذا سے، خدمات کے جذبے سے، محنت سے اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں، تو ہم زیادہ لائف تک جی سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ریسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہون تے بہ کے کھاواں گے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بدل ما یہ تحلل ایک ایسا راز ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لے اور اس کو پا لے اور اس کے نظام کو سمجھ لے تو وہ بھی جوانی اور یاد شباب کو پا لیتا ہے۔ خلیات کی موت اور بڑھاپا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں یہی لکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ایک طرف الحاقی یا خاکی مادہ، ایک طرف تو وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری طرف نئے خلیات کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، تیسرا دماغ کی ترقی رک جاتی ہے اور بڑھاپا ظاہر ہو کر موت کی شکل دکھا دیتا ہے۔ بڑھاپے میں جسم کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے، یہ خاکی مادہ خلیات کے منہ میں پھنس کر وہی جسم بن جاتا ہے جو اس کو یعنی کہ اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، ظاہری بات ہے، جب وہ الحاقی لیسدار مادے کے اندر ایک چیز لپٹ کر رک جائے گی تو اس کا سانس بند ہی ہوگا، اس کی حرکت بند ہوگی، اس کا تغذیہ بند ہوگا، تو وہ موت واقع ہو جائے گی۔ چونکہ پھر خلیہ میں خون کا گزر نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خلیہ بند ہو جاتا ہے، اور چونکہ نیا خلیہ بننا بھی بند ہو چکا ہوتا ہے تو جسم میں اس مقام پر مردہ خلیہ کی علامت بطور جھری کے جلد پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ جسم پر جھریاں پڑنا اور گوشت پوست لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیقات یہ ہیں کہ الحاقی نسیج کے خلیات کی پیدائش موت تک جاری رہتی ہے۔ تو آخر ایسی کون سی بات ہے جو الحاقی نسیج کو موت تک جاری رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے اور ان کی پرورش کرتی رہتی ہے اور ان کی پیدائش کرتی رہتی ہیں؟ یہ چیزیں، یہ سوالات ایسے ہیں جو ہمیں نئی تحقیقات کرنے کے لیے جذبہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ خلیات بنیادی ہیں، البتہ فعلی خلیات کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں مناسب حرارت رہے تو بھی الحاقی مادے سے ایک طرف نئے فعلی خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور دوسری طرف یہی حرارت الحاقی نسیج کو سخت نہیں ہونے دیتی۔ حضرت نے یہاں تک بات کر کے بات کو مکمل کر لیا ہے، اس سے آگے ایک ٹکڑا ہے، لیکن میں اس میں وہی بات جو میں نے پچھلی دہرائی ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کو اگر پڑھیں تو پھر صرف حرارت غریزی ہی الحاقی خلیوں کو سخت ہونے سے نہیں روکتی، بلکہ رطوبت بھی اس الحاقی خلیوں کو سخت ہونے سے روکتی ہے۔ کیوں کہ صرف حرارت اگر باقی ہو، اس میں رطوبت نہ ہو تو بھی ایک وقت میں وہ سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رطوبت گیس بن کر، بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ اس میں رطوبت کا ہونا بھی لازم ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی دلیل دیں، دلیل یہی علم، یہی بات خود دلیل ہے۔ الحاقی نسیج کنیکٹیو ٹیشوز، اچھا اس جملے کو پڑھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب اور دماغ جو نشو و ارتقاء کا مرکز ہیں، اصل ہیں، ان کے خلیوں میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی الحاقی مادے کو سخت ہونے سے روکتی ہے اور حرارت بھی سخت ہونے سے روکتی ہے، اور جو خلیات عضلات کے ہیں وہ الحاقی خلیے کے اندر ایک اس کی جو جسم ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی وہ ممد و معاون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف الحاقی خلیہ ہی ہو اور اس کی اپنی سختی کافی ہو، اس میں ایک سردی کا اثار تو موجود ہے،
لیکن اس کے سٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے عضلات کی جو رطوبات ہیں، عضلاتی خلیات ہیں، سیلز ہیں، وہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ تو ہم اگر عضلات کی بات نہ کریں تو ہمارا نظریہ مفرد اجزاء کی بات پوری نہیں ہوتی۔ جہاں حرارت ہے وہاں رطوبت بھی ہوگی، اور وہاں پر خشکی اور حرکت بھی ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نظریہ مفرد اجزاء کا حامل ہو اور وہ صرف حرارت کی بات کرے، اور یہ خود باتیں خود دلیل ہیں۔ اس کے بغیر تو خلیے کو، الحاقی خلیے کو ہم اعتدال پر رکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر اس میں حرارت ہو وہ گرم ہوگا، اس میں رطوبت ہوگی تو وہ نرم ہوگا، تو اس کے جسم کا جو سٹرکچر ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، یہ خود دلیل ہے۔ تو اس کے سٹرکچر کو پھر قائم رکھنے کے لیے عضلات کی خشکی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ تو ایک لقمہ آیا ہے ماشاءاللہ بروقت ہے، تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرارت غلیظی رطوبت غلیظی میں رہتی ہے۔ تو اس کی مثال مجھے ابھی یاد آئی کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عادہ شباب میں جہاں جواہرات کا ذکر کیا تو وہاں ان کا مزاج لکھا ہوا ہے اعصابی عضلاتی، اور فرمایا گنگے، کوڑیاں، سپ، موتی وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مرجان وغیرہ، یہ ان کے اندر فری کیفیات ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایسی رطوبات ہیں جو کیمیاوی طور پر حرارت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کی دلیل کے لیے ایک اور جو ہے وہ ریفرنس میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحاقی نسیج کنیکٹو ٹیشوز سوائے حادثات کے اپنی زندگی اور نسل کو قائم رکھتے ہیں، البتہ جسم میں وہ حرارت کیسے اور کہاں پیدا ہوتی ہے جو الحاقی خلیات میں نشو و ارتقاء اور اعتدال قائم رکھ سکے، اس کا ذکر ہم اپنی تحقیقات میں کریں گے، اور اہل فن کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری تحقیقات فرنگی سے کہیں زیادہ اور کہیں اہم ہے۔ اب اس بات کو حضرت نے فرمایا کہ ہم آگے بیان کریں گے، تو انہوں نے بیان کی بھی ہے، لیکن اس کی اس طرح کی خاص وضاحت اس عنوان کے تحت آگے کتاب میں، کیونکہ جلدی میں شاید دیکھا نظر سے نہیں گزری، لیکن اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور مقام پر بیان کیا ہوگا، کیونکہ ابھی صرف ہم نے 6-7 کتابیں دیکھی ہیں، ممکن ہے کہ اس کے حوالے کسی اور کتاب میں مل جائے۔ الحاقی مادے کے دیگر نقصانات، سوال جواب انشاءاللہ آخر میں عرض کرتے ہیں۔ الحاقی مادے کے دیگر نقصانات، الحاقی اور خاکی مادہ کی زیادتی سے شریانوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے قبل عضلات اور غدد کو بھی وہ اپنی گرفت میں کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندرونی اعضاء اور انسجہ سخت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بوڑھوں کے اعضاء خصوصاً جگر اور گردوں پر نشتر چلایا جاتا ہے تو ان میں سے لکڑی کو آری سے چیرنے جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ سب کچھ الحاقی مادہ کی کثرت اور سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جگر پر الحاقی مادہ اثر انداز ہوتا ہو یا اس پر لپٹ جائے تو اس کے افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ سب سے بنیادی فعل کیا ہے؟ حرارت۔ جب جگر کی حرارت میں تغیر پیدا ہوگا، وہ کم ہوگی، اس میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے جب اعصابی الحاقی مادہ جگر پر لپٹے گا تو اس کی حرارت کم ہو جائے گی، کیونکہ الحاقی مادہ خود سرد ہے۔ تو جب وہ جگر پر آئے گا تو اس کو بھی ہمیں کسی کے لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے جی وہ اس کا مزاج کیا تھا، اس کا کیا ہے اور یہ کیا کم ہو رہا ہے۔ اس کے جہاں صابر صاحب نے لکھا ہے نا کہ جگر پر الحاقی مادہ اثر انداز ہوگا یا لپٹ جائے گا تو اس کے افعال میں خلل واقع ہو جائے گا۔ خلل، فعل میں خلل کیا ہے؟ وہ یہی ہے، سرد مادہ جب آئے گا تو حرارت کم ہی ہوگی۔ اسی طرح گردے بھی اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے خون میں تیزابی مادوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ خون میں دورہ کرنے لگتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں جہاں پر بھی وہ تیزابی مادے پہنچیں گے متعلقہ اعضاء کو، ان کی بافتوں کو، ٹیشو کو متاثر کریں گے، اور اسی کی وجہ سے بڑھاپا، بالوں میں سفیدی اور نزلہ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل، دماغ کے حجاب، غدد، مخاط میں جب نسیج الحاقی اپنا اثر کرتی ہے تو ان کے افعال میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے پچھلی بات کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے اور اگلی کو اجمالاً بیان کر دیا کہ دل دماغ کے حجاب پر اور ان کے غدد و مخاط میں جب نسیج الحاقی اپنا اثر کرتی ہیں تو ان کے افعال میں بھی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا الحاقی اثر جب عضلات پر ہوگا
تو اس کو سخت کرے گا، غدد پر ہوگا تو اس کی حرارت کو کم کرے گا، اگر اعصاب پر ہوگا تو اس کی ٹھنڈک کو تو بڑھائے گا لیکن اس کی نرمی اور تری کو کم کر دے گا۔ تو اس کو اسی اصولوں کے تحت ہم کیفیات کے تحت سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور اس کا اثر پھر جلد پر پڑتا ہے، تو وہ جلد سوکھ جاتی ہے۔ جب الحاقی مادہ باقی اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس خرابی کے نتیجے میں جلد وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پتلی اور خشک ہو جاتی ہے، عضلات میں دبلا پن اور سختی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ سختی نہ صرف صلابت شرائن تک محدود رہتی ہے بلکہ اندرونی غدد جن سے ہر وقت رطوبات کا ترشح جاری رہتا ہے رک کر غدد بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے لوگ اپنا منہ کھلا رکھتے ہیں کہ منہ کی خشکی کم ہو اور حلق تر رہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم منہ کھولتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نیچے کے جو غدود ہیں نا وہ اپنی سکریشن کرتے ہیں، جب وہ سکریشن کرتے ہیں تو اس میں رطوبات پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ہم زیادہ دیر منہ کھلا رکھتے ہیں تو ہوا سے منہ خشک ہو جاتا ہے، تو بالآخر ویسے بڑھاپے کا حل کوئی نہیں، نتیجہ اس کا نا جانا تو ہے ہی جس نے جو پیدا ہوا کل نفس ذائقۃ الموت بالآخر۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر اپنے آنے کے مقصد کو اگر پا لیا تو کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلابت شرائن اور غدد اور عضلات کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں فرنگی طب تاحال ناواقف ہے۔ فعلی خلیات الحاقی نسیج کے ذریعے تغذیہ اور قوت پاتے ہیں۔ حضرت نے اگلی بات شروع کر دی ہے، تو پچھلی بات میں حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس چیز سے فرنگی طب ناواقف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت کے پاس یہ راز موجود تھا، یہ راز آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا حضرت کی مختلف کتابوں میں اور خاص طور پر اسی کتاب میں۔ اس موضوع کے متعلق جو اہم کتابیں ہیں وہ جنسی امراض ہیں، عادت شباب ہے اور کیا بڑھاپا کا علاج مرض ہے۔ اس موضوع کی باقی ساری کتابیں معاون ہوں گی، اس کو اس میں تلاش کریں تو وہ صابر ملتانی یہ راز آپ کو بتا دیں گے شرائن غدد اور عضلات کی سختی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ فعلی خلیات الحاقی نسیج کے ذریعے ہی تغذیہ اور قوت پاتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ادنا خلیات ہیں ان کے اندر اپنی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہاں پر صابر صاحب یہ لکھتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں درج ہیں، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اسی بات کا جواب حضرت نے اپنی اگلی بات میں اگلے پیرے میں دیا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی باتوں میں اختلاف بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس بات کی نفی ہے، تو اس کا جواب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی سے دے دیا۔ جن پر اختلاف پایا جاتا ہے ان کو نظر انداز کر دیا جائے، جیسا کہ صداع کی علامات میں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرخی، ہوا اور ریاح کی علامات کو بیان کر دیا، سوزش و آرام میں، اور ریاح کی علامات میں صداع کی علامات کو بیان کر دیا۔ تو اصل میں وہ اس وقت یہ اتنی تو سینس تھی نہیں نا نظریہ مفردزہ کی، اس وقت تو ان کے سامنے وہی مجربات فروش، شربت فروش اور موٹے موٹے وہ جو حکیم حضرات تھے چند ایک بس وہی شامل تھے۔ اس وقت کیا طب کا تو ایسی تیسی پھر چکی تھی، اتنی اویئرنیس جو آج کل ہے پہلے نہیں تھی۔ تو پہلے تو پھر ہر بندہ جو بڑے بڑے حکماء حضرات کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت ساری انگریزی دوائیاں دے رہے ہوتے، خود ہم نے وہ پریکٹس میں بہت سے اساتذہ سے دیکھا ہے، ان کا جی چلو اے پی سی بھی دے دیں اور پیلی گولی بھی دے دیں، پیریٹون بھی دے دیں، فلاں بھی دے دیں۔ تو خود یہ چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی۔ تو اب بھی پرانی کتابیں آپ نسخہ جات کی اٹھا کے دیکھ لیں، ساری انگریزی ادویات کے مرکبات لکھے ہوئے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے سنی سنائی چلا دی۔ تو اس لیے اس وقت مکسوپیتھی کا رواج تھا اور طب کی جو ہے نا بنیادیں تقریباً مسخ ہو چکی تھی۔ اس صورت میں انہوں نے جب یہ بات کی ہے تو کچھ انہوں نے کہا چلو یہ صداع ہی سمجھ لیں تو کام تو چلے گا نا، مریض تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی گہرائی میں جیسے حکیم عبدالحکیم صاحب نے فرمایا کہ حکیم شریف صاحب کو اس پر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے آگے بھی اتنا بڑا کام تھا کہ وہ اس پر کر نہیں سکے۔ مزید یہ آپ حضرات کا کام ہے کہ اس کو آگے لے کر چلیں
اور اساتذہ کی رہنمائی میں اس باتوں کو کھولیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہم بہت دیر کر چکے ہیں، یقین کریں، یہ والا کام بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ 2025 میں ہم آگے کر رہے ہیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ 1961 میں کیا، 4 جنوری 1961، اور آپ خود اندازہ لگا لیں 40 سال وہ، 25 سال یہ، 65 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ ہم بہت لیٹ ان تحقیقات پر بات کر رہے ہیں۔ بات تو ہوتی رہتی ہوگی مختلف مقامات پر، لیکن ابھی ہمارے ہاں نظریہ مفرزہ کی جو تنظیم ہے یا صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے متوالے ہیں، وہ سیٹیں کھینچنے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تحقیق کے کام میں کوئی آگے بڑھ چڑھ کر کوئی مشترکہ یا منظم جامع حکمت عملی یا کوئی ادارہ قائم کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ بہرحال ان کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں اتحاد اتفاق بھی دے اور دشمنوں کی مختلف سازشوں سے بچنے کا فہم بھی دے اور اپنے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسیج اتصالی یعنی الحاقی دوسرے انسجہ کے لیے ایک سہارا اور ڈھانچ کے طور پر ہے۔ تمام اعضاء کے کارکن یعنی فعلی خلیات کے درمیان نسیج الحاقی کے خلیات موجود ہوتے ہیں جو عضو متعلقہ کی صورت، شکل اور ڈھانچ یعنی ساخت کے قیام میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔ عضلات کے ریشوں اور جگر، گردوں، غدد ترمسیہ اور خصیتین وغیرہ کے فعلی خلیات بھی نسیج اعصابی اور الحاقی کے خلیات سے معرہ نہیں ہوتے۔ ہر عضو میں مخاطی خلیات فعلی خلیات ہیں جو عضو متعلقہ کا مخصوص وظیفہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے درمیان جو نسیج الحاقی پایا جاتا ہے، اس کا مقصد مخاطی خلیات کو سہارا دینے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خون کو باریک باریک رگوں سے جو رطوبت رستی ہے اسے اپنے اندر سے گزار کر مخاطی خلیوں تک پہنچایا جائے، چونکہ اس کے بغیر ان فعلیاتی خلیات کا تغذیہ ممکن نہیں۔ اور یہ ایک ایسی دقیق بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہم جو ہسٹالوجی یا سیل بیالوجی ہے اس کے نظام کو ہم سمجھ لیں گے۔ جیسے کہ اعصابی خلیہ غذا بنتا ہے عضلاتی خلیہ کی، عضلاتی خلیہ غذا بنتا ہے غدی خلیہ کی، اسی طرح غدی خلیہ پھر الحاقی خلیہ کی غذا بنتا ہے، الحاقی خلیہ پھر اعصابی خلیہ کی غذا بنتا ہے۔ درمیان میں یہ ایک کڑی مس ہے، اس کو مزید باقی حوالہ جات سے مضبوط ریفرنس کے ساتھ مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مسلسل طب کے میدان میں کام کر رہے ہیں، جن کا مشغلہ بھی یہی ہے تحقیق اور ریسرچ، ان حضرات سے ضرور درخواست ہے کہ وہ سودا کو، مٹی کو، سرد خشک مزاج کو، الحاقی مادے کو اور اس کے جو خلیات ہیں ان کو یہ ہمیں بتا دے کہ یہ اپنی غذا، ان کی متعلقہ غذائیں کیا ہیں اور یہ باقی اعضاء کے ساتھ مل کر کس طرح افعال سر انجام دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ہم موٹا تو ہم سارا ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو ذیلی سیلز سے نیچے سیل سے نیچے سیلز ہیں، ان کے اندر جو باقی سیلز کا جو تعاون ہے یا ان کے افعال ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ان پر بیان ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس وقت آپ اگر صرف مسکولر سیل کے اوپر بھی بات کریں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، آپ نروس ٹیشو پہ بات کریں، نروس سیل پہ بات کریں، اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ تو اس میں کس چیز کو ہم باریک بیری سے نیچے اتریں گے، تو جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ وضاحت کر کے ہمیں بتا دیں بورڈ پہ کہ یہ اعصابی ہے، یہ عضلاتی ہے، یہ غدی ہے، یہ اس کے ساتھ کمبائن ہے، یہ اس کے ساتھ کمبائن ہے، یہ اس کی مثل ہے، تو اس میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، باقی طلباء حضرات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نسیج فعلی اور نسیج الحاقی کے باہمی تعلق کی اہمیت، بس یہ آخری صفحہ ہے۔ نسیج فعلی اور الحاقی کا باہمی گہرا تعلق ہے۔ اب یہ گہرا تعلق کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں، تو یہ گہرا تعلق جو ہے کس ذریعے سے ہے، کس رطوبت سے ہے، کس پردے سے ہے، کس مادے سے ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ ساری تفصیل اس میں شامل ہے۔ نسیج الحاقی کے خلیات انسجہ فعلی کا کام انجام دیتے ہیں۔ الحاقی انسجہ فعلی خلیات کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کی پیدائش پر عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے وہ
اعادہ شباب اور طویل عمری کے لیے ایک راز ہے یہ لائن، اور ان کے مقابلے میں فعلی خلیات جو اعلیٰ اور ارتقائی درجہ کے مختلف الخواص اور نازک ہوتے ہیں، اپنی کارکنی محنت یعنی کہ محنتی جو خلیے ہیں، اپنی کارکنی مگر پوری غذا اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے تھک کر کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی کارکنی کی وجہ سے آرام نہ ملنے کی وجہ سے تھک کر کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب معمر ہو جاتے ہیں تو ان میں اپنی مثل پیدا کرنے کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ وہ جو طاقت ہے وہی حضرت صابر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ حرارت ہے، مگر ان کے مقابلے میں نسیج الحاقی کی قوت قائم رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عضو میں جوں جوں فعلی خلیات کم ہوتے جاتے ہیں توں اتصالی خلیات بڑھتے جاتے ہیں، اس وجہ سے جسم اور اعضاء کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے بڑھاپا اور آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ رطوبت غریزی، حرارت غریزی اور خون کے عناصر کا اعتدال۔ اب اس پر پڑھ تو لیا، اس پر عملی جو پریکٹس ہے، اس پر جو گرفت ہے، ہم نے کیا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، حرارت غریزی کو ہم دیں اور وہ پیدا ہو، رطوبت غریزی کے لیے جو چیز ہم دیں وہ پیدا ہو، خون کا اعتدال، ساری چیزوں سے ہم قائم کر سکیں، یہی مہارت ہے اور یہ سیکھنے کی چیزیں عملی۔ زندگی کا اہم اور سربستہ راز، یہ حقیقت واضح ہے کہ یہ ساری تحریر صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعادہ شباب سے لی گئی ہے، اور میرے خیال میں من مان جس طرح حضرت نے فرمائی ہے ویسی ہے، چند ایک جملوں کے اضافے کے علاوہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت واضح ہے کہ فعلی خلیات کے گھٹنے اور خلیات اتصالی کے بڑھنے سے بڑھاپا آتا ہے اور شباب ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی طرح فعلی خلیات کی تولید بڑھائی جا سکے اور انہیں اتنی تقویت دے دی جائے کہ وہ اتصالی خلیات سے مغلوب نہ ہوں، فائدہ اٹھائیں، مغلوب نہ ہوں، بس جو شخص قدرت کا یہ راز معلوم کرے گا وہ یقیناً بڑھاپے پر فتح پا سکتا ہے اور قیام شباب اور اعادہ شباب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک فرنگی محققین کو ان فعلی خلیات کا اور الحاقی خلیات کا باہمی معاملات اور طویل عمری کے اندر جو راز ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ جسم انسانی کے اندرونی اعضاء میں کارکن خلیات کی جگہ نسیج الحاقی کے خلیات کیسے لے لیتے ہیں؟ جسم انسانی کے اندرونی اعضاء میں کارکن خلیات کی جگہ نسیج الحاقی کے خلیات کیسے لے لیتے ہیں؟ وہ اسی طرح لے لیتے ہیں نا کہ جب وہ مقدار میں زیادہ ہو جائیں، جب الحاقی خلیہ زیادہ ہوگا تو اس میں سردی بڑھے گی، سردی غالب ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرارت میں زندگی ہے، ٹھنڈک میں موت ہے، سردی کو ایک حد تک رکھنا ہے۔ جیسے مختلف مقامات پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے لکھا بھی ہے، اور اس کو واضح طور پر حکیم عبدالحکیم صاحب نے میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ الحاقی مادے کی حفاظت کے لیے اعصاب، عضلات اور غدد کو ساری ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اگر یہ صحیح کام کرتے رہیں تو الحاقی مادہ اپنے صحیح عروج تک، اپنی صحیح طبعی زندگی اور عمر تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں ایک بات حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ الحاقی خلیات کو موت نہیں ہے، اس پر عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1000 سال تک کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، ہزاروں سال تک لوگ زندہ رہے ہیں، اور ابھی مثال جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن ہماری کیونکہ عقلوں میں پردہ ہے اور ہم ابھی آفاقی علوم سے مستفیض بھی نہیں ہوئے، ان کی حقیقت کہاں ہے وہاں تک پہنچے بھی نہیں، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات اعادہ شباب میں لکھا، یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کم از کم 25 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اسی طرح ہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اعادہ شباب کے اور طویل عمری اور قوتوں کو قائم رکھنے کے جو راز کھول رہا ہے، عقل میں ڈال رہا ہے، اس کے راستے دے رہا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کی
اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مشیت ایزدی یہ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو. تو اس بات کی گہرائی پر آپ غور کریں گے تو اس میں مذہب کی جو بات ہے اس سے ہٹ کر جو انہوں نے ایک تحقیقی اور سائنسی بات کی ہے اس کو مد نظر رکھیں. یہ مثبت اور پازیٹیو بات ہے. بہت گہری گفتگو ہوتی ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن نتیجہ دیکھیں نا، جو محقق یہ ساری باتیں کر گیا ہے وہ خود آج دنیا میں نہیں. اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہوگی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہر بندہ اپنی کوشش کر سکتا ہے. انہوں نے ایک راز دیا ہے، اس راز کو پانے کے لیے ملت کا کام ہے، یہ قوم کا کام ہے. وہ ایسے ادارے بنائے جس کے میں بہت سے لوگ مل کر یہ کام کریں اور اس ٹاپک پر کام کریں. اور یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ طباء کرام جو انگریزوں کے ہاتھوں میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے، جب وہ تحقیقات کا کام کر رہے تھے تو وہ صرف 2 ہی چیزیں کام کر رہے تھے. ہماری ترقی اتنی عروج پر تھی کہ 2 چیزوں پر کام ہو رہا تھا، ایک یہ طویل عمری اور یا کم از کم موت نہ آئے یا اس کو زیادہ دیر تک زندہ انسان کو رکھا جا سکے. اس ٹاپک پر کام کر رہے تھے ہمارے مسلمان سائنسدان. اور دوسرے وہ یہ کام کر رہے تھے کہ ادنا دھاتوں کو اعلیٰ دھاتوں میں کیسے تبدیل کیا جائے. بس یہ 2 کام تھے تحقیق کے، باقی سب ہو چکے تھے. یہ ایٹم اور یہ سارے سب کچھ وہ کر چکے تھے. لیکن چونکہ اس میں انسانیت کی تباہی کا ایک پہلو ہے اور کیونکہ وہ تو رحم دل اور انسانیت کے دوست تھے تو اس لیے انہوں نے اس چیپٹر کو بند رکھا. جب سے یہ ٹیکنالوجی یہ علم جو تھا یہ قاتلوں کے ہاتھ میں ہاتھ لگا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انسانیت کی حیثیت دیکھیں کہ ایک بم میں کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. تو اس لیے اطباء قدیم نے اس ٹاپک کو چیپٹر کو بند رکھا. یہ نہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا، صرف وہ یہ 2 کام کر رہے تھے. صفحہ نمبر 133 پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیقات میں جسم کے تمام خلیات الہ کی خلیات کی ارتقائی اور ترقی یافتہ صورت ہیں جو ہزاروں صدیوں میں جا کر تکمیل پذیر ہوئے. چنانچہ خلیہ واحدہ والے حیوانات بڑھاپے یا موت سے آشنا ہی نہیں ہیں. جب کبھی ہم نے نظریہ ارتقاء پر لکھنا شروع کیا تو ذروں پر اور دیگر فرنگی تحقیقات کی غلطیوں کو پیش کریں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انسانیت کی حقیقت کو اور زندگی کے ایسے رازوں سے آشنا تھے جس پر وہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ راز، وہ حقیقتیں، وہ اسرار ہم پر بھی کھول دیں. لیکن اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. کہتے ہیں 1 کلو علم کو سنبھالنے کے لیے 40 کلو حلم چاہیے، برداشت چاہیے، صبر چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا علم آتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا ایسا اڑنے لگتے ہیں، نیچے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ جہاں علم کی دعا کریں وہاں حلم کی بھی دعا کریں اور نافع علم کی دعا کریں جس سے مخلوق کو فائدہ ہو. اعضائے جسم، اب یہ تقریباً آخری بات کا خلاصہ ہی آ رہا ہے اور خلاصہ تو تقریباً آپ حضرات کو پیش کر دیا گیا ہے. عزیز حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ اعضائے جسم سے متعلق بیان فرماتے ہیں بنیادی اعضاء اور فعلی اعضاء کے علاوہ تیسری شے خون ہے. 3 چیزیں، حیاتی اعضاء، بنیادی اعضاء تو ہو گیا. اب خون پر حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خون میں ہی وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جن سے بنیادی اور حیاتی اعضاء بنتے ہیں اور ان کو غذا ملتی ہے. صفحہ نمبر 149 پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کائنات میں ارتقاء کا آخری مظہر ہے. اس کے بعد کوئی تخلیق، کوئی اظہار نہیں ہے. سب سے آخری مظہر انسان ہے. چرند پرند حیوانات، جمادات، کائنات، یہ تمام فلکیات، ارض و سما، آسمان، زمین، جتنے بھی کہکشائیں، سب کی سب کا آخری مظہر انسان ہے اور یہ اصل ہے. اور پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ لفظ صرف انسان پر بولا گیا. اور پھر حضرت نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اس دنیا میں. تو وہ بھیجا کہاں؟ زمین میں. تو ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ اس کی محبت، اس کا تعلق
اس کی معرفت، اس کی عظمتوں کو، اس کی شاہکار کو سمجھنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک عابد کا سونا اور عابد کا جاگنا اور عالم کا سونا عبادت سے افضل ہے زاہد کی، اور عارف کا سونا عالم کی علم سے افضل ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا ہی اصل ہے، اس کی پہچان اصل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جتنی بھی گہرائیاں ہیں ہم نے پڑھی ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ کوئی ایسا شاہکار ہے، کوئی ایسا خالق ہے جس کی یہ بہترین تخلیق ہے۔ تو صانع کی عظمت کا اندازہ مصنوع سے ہے، تو اگر انسان اتنا بڑا مظہر ہے اور اس کی تخلیق میں انتہائی اسرار و رموز ہیں، تو اس کا بنانے والے خالق کی عظمت کیا ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اس کائنات کا آخری مظہر ہے، اس میں 4 نظام نسیجی کام کر رہے ہیں، جس میں سے 3 فعلی ہیں اور تینوں کی غذا نسیج الحاقی سے مقرر کی گئی ہے، نسیج الحاقی سے مقرر کی گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ادنا ہے جی۔ جس طرح ہم اگر کہتے ہیں کہ جو اس میں موت واقع ہوتی ہے اور یہ موت بھی پیدا کر رہے ہیں، عضلاتی خلیے بھی دوسرے خلیوں کو مار دیتے ہیں، اعصابی خلیے بھی ایک دوسرے کی موت کا سبب بنتے ہیں، غدی خلیے بھی بنتے ہیں۔ عضلاتی خلیے بڑھتے ہیں تو پیچھے اعصاب کے خلیے تحلیل ہوتے ہیں، تحلیل کہاں ہوتی؟ تو صرف یہ موت کا جو اطلاق ہے، الزام ہے الحاقی خلیوں پر، یہ باقی خلیوں پر بھی ہے، لیکن اس کو ایک اور نظر سے دیکھنا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 3 فعلی اور تینوں کی غذا نسیج الحاقی سے مقرر کی گئی ہے، گویا الحاقی یا خاکی مادہ ہی ان کی غذا بنتا ہے، اور جب نسیج فعلی کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ نسیج الحاقی کو اپنی غذا نہیں بنا سکتے یا ان میں سے غذا کو جذب نہیں کر پاتے، تو اس صورت میں نسیج الحاقی خود ان کی جگہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اول صحت بگڑ جاتی ہے، پھر جوانی ختم ہوتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے، اور آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہ انسان ہے، اس کے پاس جتنی بھی غذائیں آپ رکھ دیں وہ اتنی ہی کھائے گا نا، جتنی وہ کھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو آپ گندم کے کنٹینر میں بند کر دیں، اوپر سے اور ساری گندم بھر دیں، تو وہ غذا سے مر ہی جائے گا۔ کسی بھی غذا کو اتنی مقدار میں انسان پر اگر ڈال دیں تو وہ اسی غذا کے نیچے دب کے مر جائے گا۔ تو اسی طرح جب الحاقی خلیہ زیادہ ہوگا اور ضرورت سے زائد ہوگا، اس میں فعلی خلیات دب کر مریں گے نہیں، تو اور کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا ملتا رہے اور تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے اور اس اپنے زندگی کو جیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے تو اس کے ٹینکر ایسا لگا دیتے جو کم از کم ہفتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام باڈی میں لگایا نہیں۔ اتنا تھوڑا کھائیں، محنت کریں، کام کریں، اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں۔ جب تک ہم مشقت میں رہیں گے، محنت میں رہیں گے، دماغ بھی کام کرے، عضلات بھی کام کریں، اور باقی اللہ کے آگے رونا دھونا بھی ہو صبح کو اٹھ کے، وہ جگر کی اصلاح اسی میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے تو جگر کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ حرکت سے آپ کے عضلات کا تصفیہ ہو جائے گا، اعصاب کا، آپ دماغی کام کریں گے، محنت کریں گے، کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، علم میں لگیں گے، تو وہ اس کا تغذیہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ والی جو چیز ہے اللہ کے سامنے جھکنے والی، اس میں جگر کا تغذیہ اور غدی سیلز کا جو وہ تصفیہ تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت صابر ملتانی نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے، جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ان کا خلاصہ حضرت صابر ملتانی نے چند لائنوں میں کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات المجربات کے صفحہ نمبر 22 پر فرمایا ہے کہ خلط بلغم سے نسیج اعصابی اور بلغم بنتی ہے، یہی بلغم اس کی غذا ہے اور یہی اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ یعنی کہ نسیج اعصابی میں بلغم سے بنے گی، اور بلغم ہی اسی کی غذا ہے اور اسی کا جزو بدن بنے گا، اور بیرونی طور پر ہمیں بلغم غذاؤں سے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ خلط خون، سرخی سے
نسیج عضلاتی بنتا ہے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ خون کے بریکٹ میں سرخی لکھ دیا, اور سرخ رنگ ہوا کا رنگ ہے, سدا کا رنگ سیاہ ہے. تو اس سے اس بات کو, کیونکہ جب لفظ ہمراہ کا استعمال کیا گیا تھا کئی سال پہلے تو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, لیکن ایک طبیعت ہے کہ جب تک کسی کی بات کا آپ کے پاس مدلل جواب نہ ہو تو بات کرنے کا فائدہ نہیں. پہلے سن لیں پھر اس کو سمجھیں کہ اس نے کہاں سے بات کی. جب میں نے یہ تحریر صابر ملتانی کی پڑھی تو اس وقت سے بھی میں نے اس کو قبول کر لیا, اور میں نے کہا جس نے محنت کی ہے, اس نے کوشش کی ہے اور غور و فکر کیا ہے, آپ اس کی بات کو, اس کی تعریف نہ کریں, بات کو تو قبول کر لیں. تو آج کل کسی کی محنت کو قبول کرنا بھی نفس پر بڑا گراں ہوتا ہے. تو تنقید برائے تنقید, اختلاف برائے اختلاف کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں. تو جب یہ اس سرخی کی بنیاد پر جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خون کے آگے بریکٹ میں لکھی ہے اور یہ اشارہ دے دیا ہے کہ لفظ اصل ریاح کے ساتھ ہے, اور ریاح میں ہوا ہے, ہوا کا رنگ سرخ ہے, تو اس لیے اس میں جو غذا بنے گی خون کی سرخی سے وہ خلط ہمراہ ہی ہے. تو اس کو ہم نے قبول کر لیا, اور اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی, انسان بلند ہوتا ہے, الٹا علم کو قبول کرنے میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس قبول کرنے سے ایسے تانے بانے دماغ میں, ایسی تحقیقات جو جگہ جگہ پر رکاوٹ کا شکار تھی, ان کے درمیان میں وہ ایک کڑی لگی تو بہت ساری آپ کی ترقی بھی ہوگی, بہت سارا علم کی نتیجہ بھی نکل آئے. تو حضرت فرماتے ہیں خلط خون سرخی سے نسیج عضلاتی بنتا ہے, اور یہی سرخی کتنی بڑی یہ تحقیق ہے, اسی کی بنیاد پر اگر ہم محنت کریں تو بہت سا علم آسان ہو سکتا ہے. اور یہی سرخی اور خون اس کی غذا اور جزو بدن بنتے ہیں. خلط صفرا سے نسیج غدی بنتا ہے, اور یہی صفرا غدی نسیج کی غذا اور جزو بدن بنتا ہے. خلط سودا سے نسیج الحاقی بنتا ہے, اور یہی سودا نسیج الحاقی کی غذا اور جزو بدن بنتے ہیں. گویا اخلاط و انسجہ لازم و ملزوم ہے, اور اخلاط خون سے اور خون غذا سے بنتا ہے. نتیجہ سمٹ کر سامنے آ گیا, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. پہلے ہم الحاقی مادوں کو, سودا کو اور باقی چیزوں کو بکھیر رکھا تھا, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی ہڈی میں کس کو سودا کو جوڑیں یا ریاح کو جوڑیں. ابھی وہ بات بیان فرما رہے تھے حکیم صاحب, تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. جہاں لفظ غدی آتا ہے یا عضلاتی آتا ہے یا سابی آتا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ مختصر سا لفظ ہے, یہ پورا جہان ہے. اس کی اگر آپ تحقیق کریں گے, اس کے اندر اتنے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کتنی کتابیں لکھ سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا جہان ہے, اور سارے جہانوں کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لفظوں میں بیان کر دیا. الحاقی نسیج کنیکٹو ٹیشو سے ہڈی, رباط اور اوتار جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے. خلط سودا کی پیداوار ہیں, اس کی کیفیت مزاج سرد خشک ہے. الحاقی مادہ سرد خشک ہے, اس میں کچھ رطوبت موجود ہے سردی کی وجہ سے, اور خشکی اتنی نہیں ہے کہ اس کو جامد کر دے. البتہ مزاج سرد خشک ہے. پانی ہے, پانی تر سرد ہے, اس میں تری غالب ہے, سردی مغلوب ہے. لیکن جب اس کو آپ ٹھنڈا کریں گے تو اس کے اندر تری مغلوب ہوتی جائے گی, سردی غالب آتی جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا یہ پتھر بن جائے گا. ابھی آپ پانی کی بالٹی کیا کنٹینر کسی کے اوپر پھینک دیں تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ایک گلاس کو برف بنا کر آپ ٹھنڈا کر کے کسی کو ماریں گے تو زخمی ہو جائے گا انسان. تو یہ چیز ہے, اس کے پیچھے ساری کیفیات کار فرما ہے. کیفیات کے حقائق کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر سارے راز کھل جاتے ہیں. اصل چیز کیفیات کے اندر ہی ہے. اور ہمارے اکابرین نے یہ بات ایسی عام کی کہ ہر بچے کو پتہ ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے. معمولی سے انسان کو جو علم سے تعلق رکھتا ہو اس سے پوچھیں کائنات کیسے بنی, یہ 4 چیزوں سے بنی, آگ, ہوا, پانی, مٹی. جب میں یہ غور کرتا ہوں کہ ہمارے اطباء قدیم نے بچے کو یہ رٹوا دیا کہ ساری بنیادیں کائنات کی اکائیاں ساری لوگوں تک عام کر دی, تو ان کے علم کی انتہا دیکھیں کیا ہوگی. تو آج جو علم ہم تک جو پہنچ رہا ہے وہ حقیقت والا علم نہیں ہے, لیکن جو جتنا اس کو سمجھتا جائے گا کھلتا جائے گا. اب ہم نے 4 عناصر کو کھولتے کھولتے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ نسیج الحاقی تک اور یہ ساری چیزیں زندگی, جسم اور کائنات
بلکہ ما بعد اور ما قبل سب کھول کے رکھ دیے. تو چیزیں اسی میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات جو افعال کے لحاظ سے خاص تھی، جو میں نے صابر ملتانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ چوتھے مفرد عضو کا جواب دیا انہوں نے اس میں. وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر کہ الحاقی انسجا اور الحاقی اعضاء کے افعال حیاتی اعضاء کے افعال کے تحت ہیں، اور انہی کے تحت یہ اعتدال پر رہتے ہیں. کیونکہ ہم کہتے تو ہیں جی بس اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی اصل یہی ہے تو صحیح. دلیل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے، اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو ایک مبہم سا جواب دے کر اس کو خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن سوالات کی جو دنیا ہے اس پر قید نہیں لگا سکتے ہم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دی ہیں. وہ کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ الحاقی انسجا اور الحاقی اعضاء کے افعال حیاتی اعضاء کے افعال کے تحت ہیں، یا ان کے ماتحت یا ان کے زیر اثر ہیں. اب یہاں پر آپ کو الحاقی خلیہ کی بھی سمجھ آ گئی، ان کے اعضائے رئیسہ کی بھی سمجھ آ گئی، حقیقت کھل گئی ہے. اب ایک کام رہ گیا جو کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے عضلات کی غذا الگ کر دی، اعصاب کی الگ کر دی، غدد کی الگ کر دی. اس پر صابر ملتانی نے یہ جواب بھی دے دیا. اگلا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں. حضرت نے جواب دے دیا کہ سب کچھ خون میں ہوتا ہے، اور جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس میں چاروں چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بھی یہ بیان کیا، میں نے بھی حضرت کے یہ عنوان پڑھ کے آپ کو سنایا. جب چاروں چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو ہم چاروں میں سے 3 کا تو تعین کر رہے ہیں، باقی ایک کا تعین کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اسی میں ہیں تو اس کو ہونے دیں، پھر ہم اس کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم ساری استعمال کریں. ہم نے عضلات، اعصاب اور غدد کے افعال کو تیز کرنے والی یا ان کو غذا پہنچانے والی غذاؤں کا تعین کیا ہوا ہے، لیکن الحاقی مادوں کے اندر غذاؤں کو جو استعمال کر کے الحاقی سیلز کو ہم بڑھا سکتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، تو ان کا تعین کیوں نہیں ہے؟ ان کا تعین بھی ہونا چاہیے. اس کے تعین کرنے سے چوتھے مفرد عضو کا کوئی شبہ یا خدشہ نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 3 والے حضرات ہیں وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جو 4 والی بات کر رہے ہیں آپ، تو نہیں 4 والی بات نہیں کر رہے، لیکن اس کی غذا کو سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اشارہ، ایک اس غذائیوں کو سمجھنے کے لیے ایک اشارہ حکیم صاحب نے بھی دیا کہ فاسد الکیموس اور صالح الکیموس، کثیر الغذا قلیل الغذا. ٹھیک ہے، اس کے سمجھنے سے ہمیں بہت حد تک الحاقی خلیوں کی غذا کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ان کی درجہ بندی ضروری ہے. یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا یہ نظریہ درست نہیں ہے تو اس کو جو اس سے بہتر درست نظریہ ہے اسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ ایک جو سوال ذہن میں پیدا ہو گیا ہے اس کا جواب بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس موضوع کے متعلق اگر کوئی سوال جواب ہے تو وہ آپ فرمائیں. اچھا، ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بلغم جو ہے وہ خام خون ہے، اور وہ اس کے خون کے قائم مقام ہے. جب جسم میں خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خام بلغم خون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو کیا یہ صرف بلغم ہی کے متعلق ہے، سودا سے متعلق نہیں؟ کیا یہ عضلات سے متعلق ایسی کوئی چیز نہیں جو خالص عضلاتی خلیوں کی غذا بننے والا ہو، غدد جگر کی بننے والا ہو؟ صرف ہم بلغم ہی کے متعلق کیوں کہتے ہیں؟ اس کے یہ سوال ہے. اگر کسی صاحب کو اس کا کوئی جواب کوئی موجود ہو، کہیں حوالہ موجود ہو تو ضرور عنایت فرمائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات استاد جی نے بھی فرمائی ہے کہ ہماری تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ بلغم جو ہے خام خون ہے، اور خون بننے کی کیا فرمائے؟
صلاحیت رکھتا ہے، خون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر گزارش اتنی ہے جو مجھے الحمدللہ بڑوں کی نسبت سے بات سمجھ آئی ہے۔ اس سے مراد ہماری جو کتاب کے اندر لفظ خون اخلاق کے باب میں لکھا ہوا ہے وہ مراد ہے۔ ہماری اخلاق کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ 4 اخلاق میں جہاں لفظ خون لکھا ہوا ہے، اس بلغم سے مراد یہ ہے کہ وہ خون سرخی میں منتقل ہوگا، یعنی اس وجہ سے خام خون کہا گیا ہے۔ یہ رطوبت کو جب خمیر حاصل کرے گی تو یہ ترشی میں منتقل ہوگی، اور سرخ زراعت میں، جسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ سرخ زراعت حضرت نے لکھا اس حوالے سے کہ یہ بلغم خام خون جو ہے بلغم منتقل ہوتی ہے عضلات کی غذا بننے کے لیے خمیر کھانے کے بعد، ترشی لینے کے بعد، جیسے دودھ دہی بنتی ہے خمیر کھانے کے بعد، اسی طرح یہ مراد مرکب خون نہیں ہے، اس سے مراد مفرد خون جو اخلاق کے اندر موجود ہے، جس سے سرخ زراعت مراد ہے، وہ مراد ہے۔ جزاک اللہ۔ بس یہ چند لائنیں باقی رہ گئی ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا، اور آپ کا حوصلہ، آپ کا صبر قابل داد ہے۔ آپ جو ہے وہ خشک مضمون کو اتنے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سر آپ نے جو بتا دیا کہ اس کا مزاج سرد و خشک ہے علاقے کا، تو پھر سرد و خشک چیزیں تو ہمارے سامنے عضلاتی اعصابی آتی ہیں۔ پھر صابر رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ بتاتے ہیں کہ کیلشیم لائم فاسفیٹ کے مرکبات ہیں، تو وہاں پر اگر دیکھیں تو فکری چیزیں یہ عضلاتی اعصابی میں بھی آتی ہیں، جتنے بھی یہ کنفیوژن ہے بالکل، یاقوت مرجان جتنے بھی یہ اس طرح کی چیزیں مرواری وغیرہ، یہ بھی پھر عضلاتی اعصابی کے اندر آتی ہیں۔ یہ ایک جملہ میں نے عرض کیا ابھی پچھلے حوالہ دیا اعادہ شباب کا، کہ آپ نے اعصابی عضلاتی تحریک کے ضمن میں وہ سارے کیا لکھے ہوئے ہیں، کیلشیم، موتی، گھونگا وغیرہ اور باقی چیزیں، اور فرمایا کہ یہ حرارت میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں فری کیفیات ہوتی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر ہم الحاقی مادہ کہہ رہے ہیں ان میں سردی موجود ہے، لیکن دوسری کیفیت کون سی ہے؟ وہ سرد تر بھی ہو سکتے ہیں، سرد خشک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سر ابھی سارے مضمون کے بعد ہم اسی بات پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ جو بھی جسم ہے، چاہے وہ عضلاتی ہے یا عضوی ہے یا وہ اعصابی ہے، تو طب قدیم تو ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ سودائے بلغمی بھی ہے، سودائے دموی بھی ہے، سودائے صفراوی بھی ہے، اور سودائے سوداوی بھی ہے۔ سودا کی ہر حالت اس کی بات، وہ تو غیر طبعی حالتیں ہیں نا، وہ غیر طبعی حالت کے اندر ہی ساری وہ چیزیں، لیکن مرکب کا وجود موجود ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مرکب ہو سکتا ہے۔ الحاقی مادہ تو پھر سادہ سادہ ہمیں بتا دیا نا کہ ہر چیز جو عرضی مادہ رکھتی ہے کثافت میں ہے، وہ جسم کے لیے وہاں پہ الحاقی مادہ ہے۔ الحاقی مادہ لطیف بھی ہے، لیکن اگر لطیف جس میں سے نظر گزر جاتی ہے۔ الحاقی مادے کی کئی صورتیں ہیں، اس کی نا یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ جب اس کو میں نے غور فکر کیا تو میں نے کہا فی الحال ابھی جتنا حضرت لکھا ہوا ہے اس کو اتنا بول لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ تحقیق کیا، یہ رجسٹر میرے پاس پورا موجود ہے اس وقت، صرف کنیکٹیو ٹیشوز پر کام کیا، بچے کو اللہ تعالیٰ جزائے دے، وہ ساتھ لگا رہا، محنت کرتے رہا، تو اس طرح الحاقی ٹیشوز پر کافی کام ہوا ہوا ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کے بہت سے افعال ہیں۔ جب آپ اس کو کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ بھی فی الحال سامنے آ نہیں رہا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہت ساری تحقیقات کی ہیں، ہم نے تو صابر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات جو اٹھائی، اس کو ہم نے نا، جیسے ہم نے اعصابی خلیہ کہہ کے بہت سارے اعصابی خلیوں کو اس کے ضمن میں لے لیا، تو اسی طرح وہ پہلے آپ سمجھ لیں الحاقی خلیوں کی تقسیم کیا ہے اور کتنی ہے، ان کے افعال کیا ہے، ان کی ہر کی رنگت، ان کی رطوبت میں کیا کیا فرق ہے، سمجھ لیں۔ لیکن آئیں گے وہ اس اجتماعی کے اندر ہی، گزارش ہوگی آج آپ اس کو قلم بند کر کے ختم کریں گے کہ الحاقی یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ڈیزائن ہاں، یہ کام تو میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے نا کہ یہ کرنا ہے۔ دیکھیں اعصابی عضلاتی چیزیں ایک کلمی شورہ بھی ہے اور گوند کتیرہ بھی ہے۔ اب چھلکے کے اوپر بھی اختلاف ہے، وہ لیس دار ہے، لیکن سہاگا بھی ہے، ملٹھی بھی ہے۔ لیس دار چیزوں کو، پھیکی چیزوں کو ابھی ہم الگ نہیں کر سکے، اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ شاید چوتھے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یا 8 مزاج بنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں، طب قدیم جو ہے وہ سپرم کی پیدائش کے لیے، مادے کی تولید کے لیے ساری غلیظ لیس دار چیزیں دیتے ہیں، مولدات دیتے ہیں، کہیں وہ مغلظات بھی دیتے ہیں۔
وہاں ان کے استعمال کا آپ دیکھ لیں، کلی کشتے کلی کا سدھاتا کا استعمال دیکھیں، جست کا استعمال دیکھیں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ محسوس نہ کیجیے گا، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، جو ایک عام سادہ حکیم ہے اس کے پاس ایک عام مریض چلا جاتا ہے، وہ اپنے جا کے بیان فرماتے ہیں، وہ صفوف سالہ مصری دے دیں گے، سال مجون ارد قرمہ دے دیں گے، کلی داتا ملا کے وہ جتنی علامتیں بیان کرتا ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اعضاء کے افعال کو درست کریں، اس کے غدد ناقلہ کو جاری کریں، پھر اس کے اعصاب میں یوں کریں یوں کریں، مریض لمبا ہو کر بس کرو پیر صاحب۔ تو وہ کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا جلدی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ طب قدیم کر کرا کے نتیجے نکال کے دے چکے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنے نظریے کے مطابق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صابر ملتانی نے جتنے بھی مجربات جریان میں، اطلام میں یا باقی چیزوں میں لکھے ہیں، ان کے اجزاء دیکھیں، کہاں پر انہوں نے خالص نمک دیا ہے اور کہاں پر انہوں نے باقی چیزیں بتائی، اور بادام بھی بتایا دیسی گھی میں۔ تو میں نے بھی مضمون میں شامل کیا، ورنہ جہاں پہ انہوں نے جواہرات زمرد وغیرہ کو جہاں استعمال کیا ہے، یاقوت کو استعمال کیا ہے نا، جی تو مضمون کہیں اور چلا گیا۔ جی بس اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات جو نوٹ کی ہوئی تھی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہر غذا میں چاروں عناصر کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، کوئی غذا ایسی نہیں ہے، اجوین کے اندر بھی چاروں چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کے اندر چاروں اجزاء موجود ہیں، کچھ غالب ہیں کچھ مغلوب ہیں، جو بالکل جو ہے نا تقریباً مغلوب کے نیچے بھی مغلوب ہیں۔ تو اس لیے اطباء قدیم نے اور ہمارے اکابرین نے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، صرف فعلی کیفیات کو جو زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو فوری طور پر ہوتی ہیں اور جو بعد میں ہوتی ہیں کچھ گھنٹوں بعد کچھ دنوں بعد، ان کیفیات کا اظہار کر کے مزاج کا تعین کر دیا اور آسانی کر دی ہے کہ بھئی آپ یہ چیزیں استعمال کر لیں۔ اگر ہم وہی انگریزوں کی طرح ایک چیز کو لیں اور اس کی تقسیم کرتے 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 اتنا کچھ پھیلا دیں، اور وہ سمجھ نہیں آتی بھی اس کو دیں کس لیے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو اعصاب سے متعلق ہے، جب ہم اجوین کو دیتے ہیں اعصاب کے لیے تو رزلٹ تو وہ آتا نہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیسی تحقیق ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ الحاقی غذاؤں کے تعین کے بارے میں دعوت آپ کو میں نے دے دی ہے، اور لیس دار غذائیں باقی فعلی خلیات کو بوجھل کر دیتی ہیں، جتنے بھی یہ الحاقی ہیں۔ تو ایک آپ کے ایک عنوان کے تحت میں نے عرض کیا۔ اب یہ سوال فرمایا ایک صاحب نے، ادویات جن میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ غدی جاتی ہے، وٹامن ڈی کے استعمال سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، غدد تیز ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ ایک صاحب یہاں انہوں نے بتایا کہ سنی ڈی کا استعمال کریں بطور طلا، وہ ایک صاحب سن کر انہوں نے استعمال کر لیا تو وہ صغر پن لاحق ہو گیا، اور فوراً آئے کہ جی یہ استعمال کیا تو مسئلہ کام خراب ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ ان کو وہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طلا آبلہ انگیز ہے وہ استعمال کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو غدی وٹامن ڈی کا جو استعمال کرنے سے ایک وہ نتیجہ جو مریض میرے پاس لے کر آیا اس کا میں نے آپ کو بتایا، اور خود میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا، ہر بندہ وٹامن ڈی کے چکر میں پڑا ہوا، جیسے اس کو حرارت دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اگر زیادہ استعمال کرتے رہیں تو یرکان ہو جاتا ہے، اس سے جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ اور خود ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ آپ 1 مہینے میں 1 دفعہ لیں یا 3 مہینے میں 1 مرتبہ لیں، اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ منع ہے۔ البتہ کاروباری جو لوگ ہیں جنہوں نے بیچنا ہوتا ہے پھر وہ اٹھا کے رکھتے ہیں کام کو۔ آگے لکھا ہے یا کوئی ایک نسخہ فرمائیں جس میں وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے۔ دیسی گھی کو ہضم کروائیں، اور ہلدی ہے، انڈے کی زردی ہے، شہد ہے۔ ایک بات اور جو میں درمیان میں رہ گئی تھی کہ یہ الحاقی خلیوں کی زندگی اور فعلیاتی خلیوں کی زندگی میں آپ زیادہ دیر تک اس کو اور کیسے طویل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عام روٹین میں ایک آدمی کوشش کرے اور وہ ہر چیز کھائے، ضرورت کے مطابق، احتیاط کے مطابق ہر چیز کو مد نظر رکھے۔ ایک آدمی ہے جو صرف حیوانی غذا کھائے، بس
وہ اناج نہ استعمال کرے، باقی چیزیں استعمال نہ کرے، صرف حیوانی غذا کھائے، اور جہاں اس کو ضرورت پڑے تو صرف پھل لے سکتا ہے، پھلوں میں سے بھی انگور، کھجور، آم اور خاص انجیر وغیرہ اور انار، چند چیزیں جن کو ساری نہیں، وہ اگر استعمال کرے، اور جڑوں میں صرف ادرک وغیرہ ہو گئی، یا یہ لہسن وغیرہ ہو گیا، یا اور اس طرح اعصابی عضلاتی اور غدی سب کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہاں اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ساری چیزیں حرارت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اعتدال کو خراب کرتی ہے۔ تو ساری چیزیں جو جوانی کو قائم رکھتی ہیں ان میں حیوانی غذاؤں کو مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ جو مقوی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، حدیث میں آیا، اور ان کے ساتھ معاون کر دی جائے، تو پھر عام آدمی کی زندگی سے، جس کی غذا بھی اچھی ہو، سارے احتیاط بھی ہو، اس سے بھی کم از کم اور کچھ نہیں تو 20 سال اضافی زندگی انسان جی سکتا ہے، اگر صرف حیوانی غذا میں انسان اپنا استعمال میں رکھے تو۔ اچھا، یہ سوالات حکیم غضنفر صاحب کی طرف سے پہنچے، جزاک اللہ جی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے آخری خطبہ، صدارتی خطبہ کی درخواست پیش کروں گا محترم جناب حکیم محمد خالد محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے